الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کوسا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید یہ گولڈ کانفرنس صرف وکلاء کی ہے، لیکن اس میں ہمارے جرنلسٹ صاحبان بھی آئے، انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، بہت اچھی بات ہے، اور بڑے گلے شکوے بھی ہوئے، لوگوں نے کچھ مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ اور میں تو اتنا کہوں گا، نہ کسی کا اکاؤنٹ بند ہوگا، نہ کسی کی زبان بند ہوگی اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو، اور یہ شاید آزاد عدلیہ ہی ہے جس کے لیے ہم سٹرگل کرتے رہیں، لیکن آزاد عدلیہ صرف ججز کی آزادی کا نام نہیں ہے، اور آزاد عدلیہ صرف چند ججز کا نام نہیں ہے کہ یہ جج ہوں گے تو ہی عدلیہ آزاد ہوگی۔ یہ غلطی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ عدلیہ ایک کنسپٹ ہے، جمہوریت کا ایک عنصر ہے۔ جس طریقے سے چوتھا پلر آزاد میڈیا ہے، اسی طریقے سے عدلیہ تب آزاد ہوگی جب وہ پیرامیٹرز اس کے لیے سیٹ ہوں ابتدا سے آخر تک، جس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں۔ افتخار چودھری کے لیے سٹرگل کی ابتدا تو اعتزاز صاحب نے کی اور ہم اس کا حصہ رہے۔ الحمدللہ وی پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہر تحریک میں، ہر دن میں، ہر مومنٹ پہ اعتزاز صاحب نے مجھے شریک بنایا۔ جب ہم نے پہلی پٹیشن لکھی، اعتزاز صاحب لکھتے تھے، میں بیک اینڈ فورتھ کرتا تھا۔ ہم نے پہلا ڈرافٹ شروع کیا تھا اے پہ اور آخری ہم نے ختم کیا تھا کے پہ۔ اتنے ڈرافٹ ہم نے بیچ میں چینج کیے تھے، اور اعتزاز صاحب نے اس میں 101 کوشچن لکھے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھو، وکلاء کی تحریک نے اس کو ایز سچ ریسٹور نہیں کروایا تھا۔ وکلاء کی تحریک کی ابتدا سے اعتزاز صاحب نے کیس لڑا تھا، اور وہ یہ تھا منیر ملک کا کیس تھا۔ منیر ملک صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہم آپ کو ججز کے پاس بھیج رہے ہیں، اور یہ سارے وکلاء موجود تھے۔ اعتزاز صاحب کی وہ الفاظ مجھے یاد ہے، انہوں نے اس وقت جج کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، افتخار چودھری صاحب ہی کو، کہ یو لک ڈاؤن اپان اس، یو آر ناٹ بیٹر دین اس، وی آر ناٹ لوور دین یو، ورس دین یو۔ انہوں نے کہا ہم نیچے کھڑے ہیں، آپ اوپر ہیں، ہم میں سے کئی سارے آپ کی سیٹ پہ ہو سکتے تھے، پر ہم نیچے اس لیے کھڑے ہیں، وی بائی چوائس ہم نیچے کھڑے ہیں، ہم سٹرگل کر رہے تھے۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب عدلیہ نے یہ ریئلائز کیا کہ بینچ اور بار ایک جیسے ہیں اور ہم سارے ایک ہیں۔ ہم وہاں گئے اور یہ کیس اعتزاز صاحب جیت گئے۔ منیر ملک صاحب ہمارے صدر بن گئے تو انہوں نے تحریک کو پھر وہ جان ڈال دی جس وقت وہ تحریک شروع ہوئی۔ لیکن آپ نے دیکھا 3 نومبر کو کیا ہوا؟ کیا 3 نومبر کو ایمرجنسی کسی نے روک لیا؟ کیا 60 ججز جیل نہیں رہے؟ اس کو چلانے کے لیے کیا سٹرگل کرنا پڑا؟ پھر بھی ڈوگر صاحب تو اپنا ٹرنیور کر کے واپس آ گئے۔ سٹرگل ایسی کرنی پڑے گی، لیونگ ود دا سسٹم، کہ بہتری کی طرف جائیں۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جب کوئی آ جاتا ہے، ہم نے اسلام آباد میں آج دیکھ رہا تھا، مجھ سے پہلے 21 جب سے میں آیا ہوں 21 اسپیکروں نے بات کی 4 گھنٹوں میں، اور یہ ہمارا اسلام آباد میں ہمیشہ نوٹ لکھتا ہوں، یہ ہمارا 7واں کانفرنس ہے یہاں پر اسلام آباد میں۔ اتنے سارے کانفرنسز ہم کرتے ہیں پر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ کچھ ریزن تو ہے، اس ڈگر پہ چلنا پڑے گا جہاں سے ریزلٹ ہمیں ملے۔ میں نے آج بھی عدلیہ کے سامنے خان صاحب کی کیس کے بعد کہا کہ ہم ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، لیکن جو چابی ہمارے ہاتھ آئی ہے اس سے وہ دروازے کھل نہیں رہے۔ کچھ تو ہے، سم تھنگ از مسنگ ان دا مڈل۔ قوم نے اکٹھا ہونا ہوگا، قوم نے ایک آواز اٹھانی ہوگی، قوم کو یہ احساس ہونا ہوگا کہ ہماری آزادی کا سوال ہے، اور سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ لیڈ وکلاء ضرور کرے، سوسائٹی، سول سوسائٹی ساتھ ہوگی۔ لیکن افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ صرف یہ ججز کے نہیں ہے کہ چند ججز ہو، بلکہ آزاد عدلیہ ہو۔ 26ویں ترمیم کو ختم بھی کر دے جو سب سے زیادہ متنازع ہے۔ آزاد عدلیہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، بٹ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے۔ لوگوں کو 26ویں ترمیم سے پہلے کے عدلیہ پہ بھی اعتراض تھا، ہم اس عدلیہ سے بھی خوش نہیں تھے،
لیکن 26ویں ترمیم نے وہ راستے بند کر لیے جو آزاد عدلیہ کے لیے پورے دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ اس کے آزاد عدلیہ ہوگی۔ جب ہم پٹیشن فائل کر گئے، خان صاحب نے 2 اسمبلیاں کیوں توڑی؟ انہوں نے استعفا ریزگنیشن کیوں دیے؟ شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ہم استعفا دیں گے اور اسمبلیاں توڑے گی تو آئین کا تقاضا یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے۔ وہ الیکشن کیوں 90 دن میں نہیں ہوئے؟ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی آگے نہیں بڑھی، 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی آگے نہیں بڑھی کہ پٹیشن فائل کرے کہ 90 ڈیز میں آپ الیکشن کراؤ۔ کوئی ایک وکلا کی تحریک ہمارے ساتھ نہیں آئی کہ آپ کرو۔ صرف ایک پٹیشن تھی، وہ پی ٹی آئی کی تھی، اور کوئی تحریک نہیں تھی۔ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آتا رہا، پھر انفورس کرنے کے لیے گئے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا، لیکن ہمارے ساتھ باقیوں نے بھی تو کہا کہ مینڈیٹ ان کا بھی چوری ہوا۔ کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کوئی پٹیشن فائل کرے۔ 26ویں ترمیم کا رونا آج کیوں رونا ہے؟ اس کے لیے ہم نے پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں کہ روک لے، اس کو سٹاپ کر لے، پارلیمان پورا نہیں ہے۔ آرٹیکل 239 اجازت نہیں دیتا جب تک ہاؤس پورا نہ ہو۔ ہمارے ریزرو سیٹوں کا مسئلہ تھا، کوئی نہیں آیا آگے، اس لیے ہماری اپنی بھی فالٹ ہے۔ اب ہم نے اگر فیصلہ کرنا ہے آزاد عدلیہ کے لیے تو آزاد عدلیہ کے منشا کو پورا کرنے کے لیے وکلا 2 تحریک چلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی، ہم ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ آج ہر پاکستانی کی ضرورت ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس میں کس قسم کے ججز ہو، ہم کہتے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ ججز ہو، وہ جس کی بھی ہے، اور انڈیپینڈنٹ ججز ہو تو عدلیہ مضبوط ہوگی، عوام کو ان کے حقوق ملیں گے، اور عوام کو مضبوط پارلیمان تب ہوگا جب عدلیہ مضبوط ہوگی۔ لیکن عدلیہ کا پہ چیک ان بیلنسز پرووائڈ کرنا بھی ایوان کا ہی استحقاق ہے۔ اگر ایوان مضبوط نہیں ہے، ایوان کمزور ہے، ایوان میں مینڈیٹ والے لوگ نہیں بیٹھتے تو نہیں ہوگا۔ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرو، وہ جنگ ہار گئے ہم سے، لیکن ہارے ہوئے جنگ کے ساتھ بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایوان میں بات چیت کی، ہم جنگ جیت کی بھی اتنی بات نہیں کر سکے جتنی بات انہوں نے ایوان میں کی ہے۔ یہ جمہوریت کا کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگا دشمنی سے ہی۔ انڈیا میں ووٹ ہوئے، 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے، 55 لاکھ ووٹ مشین استعمال ہوئے، 65 کروڑ وہاں 61 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا، 31 کروڑ عورتوں نے ووٹ دیا، 15 لاکھ کے پولنگ سٹیشن تھے، 542 سیٹوں کے لیے ووٹ کاؤنٹ ہوئے، لیکن صرف 79 کنسٹیچوئنسی پی پٹیشنیں فائل ہوئی، اور وہ پٹیشنوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے 266 کنسٹیچوئنسی کے لیے ووٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے، اور 350 الیکشن پٹیشنیں پینڈنگ ہے، ابھی تک ان میں سے کسی ایک کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو کوئی ایک انسٹیٹیوشن بھی نہیں کر رہا۔ 1990 سے انڈیا میں الیکٹرانک مشین سے ووٹ فیصلے ہو رہے ہیں، 6 سٹیجز پہ ان کا فیصلہ ہوا۔ صبح ایز اٹ از بیٹھے جس طرح ہم بیٹھے ہیں، 8 بجے انہوں نے اپنے کمپیوٹر کھولے، 55 لاکھ ووٹنگ مشین استعمال ہوئی ہے انڈیا میں، 15 لاکھ ان کے پولنگ سٹیشنز تھے، 61 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے۔ ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ کوئی غلط ہوا ہے۔ 8 بجے بیٹھے، 5 بجے تک لوگوں کو پتہ چلا کس کی حکومت ہے۔ کوئی سسٹم تو پٹ کر گئے۔ وہ الیکٹرانک مشین 1990 سے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بعد 2024 میں بھی نہیں تھے۔ اگر یہ طریقہ رہا، میں وکلاء تحریکوں سے پوچھوں گا کہ کون سا وکلاء تحریک ہے جو آج گیا ہوا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران صاحبان بیٹھے ہیں یا چیف الیکشن کمشنر بیٹھا ہے، وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ، وہ تو جو 25 جنوری 2025 کو ٹینیور ختم ہو چکا ہے، کون گیا ہے کہ یہ پروسیس تو انیشیٹ کرے؟ ہم تو پٹیشن فائل کر چکے، آج تک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کیا وہ فیصلہ چیف جسٹس کے سامنے تھا جس کا نہیں ہو رہا تھا؟ کون سا جج تھا جس نے صحیح ضمیر کا فیصلہ دیا؟ افطار چودھری صاحب کو ہم سروں پہ بٹھا کے لے کے آئے، کیا قوم بعد میں اس سے خوش تھی؟ نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو مراعات ججز کو مل رہے ہیں، جو ڈسکریشنری پاور آپ ان کو دیں گے، ان سب پہ نظر رکھنا ہوگا۔ آزاد عدلیہ کے لیے لازم ہے کہ ہم سٹرگل کریں،
जजेस भी आज़ाद हो, वो उस पर प्रेशर ना हो, ना अंदरूनी प्रेशर हो न बैरूनी प्रेशर हो, जजेस आज़ाद मनश हो, मनशे के मुताबिक फ़ैसले करे। खान साहब ने यह तहरीक शुरू की 1996 में, 29 साल हो गए। 96 में इंडेक्स नहीं हुआ करता था कि रूल ऑफ लॉ का जुडिशरी का क्या इंडेक्स है। 2010 में इंडेक्स आया। 1996 में वो अदलिया हुआ करती थी जो किताबें लिखते थे और जिन पे किताबें लिखी जाती थी, पाकिस्तान का ऐसा अदलिया हुआ करता था। आज जो वर्ल्ड का इंडेक्स है, 2010 में पाकिस्तान 96 नंबर पे था, आज दुनिया के उस इंडेक्स में पाकिस्तान की अदलिया 129 नंबर पर है। क्या पूरी दुनिया में लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं? इसलिए हमें ये एक स्ट्रगल अपनाना होगा आगे की तरफ अगर हमने बढ़ना है। सो पहला पॉइंट है कि जमहूरियत हो, जमहूरियत के लिए हर राह हमवार हो, और जमहूरियत होगी और ईवान मजबूत होगा, आज़ाद अदलिया होगी, तो खान साहब का आज तक फैसला हो चुका होता। खान साहब आज अगर एक केस में बंद है तो दूसरा केस शुरू हो रहा है। आपने कहा है कि किसी पार्टी की बात नहीं करनी, लेकिन इस वक्त मकबूल तरीन लीडर तो वो है, दुनिया तो मानती है ये बात। पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 90% इस वक्त सपोर्ट हमें जनरल पब्लिक का हासिल है। कोई भी जाके देख ले खान साहब, वो लीडर इस वक्त जेल में है, उसको आप क्या कहते हैं? क्या कन्विक्टेड बंदा है, या ज़मीर का कैदी है, या डील न करने वाला बंदा है? जो भी आप उसको नाम दे दे, उसका इतना राइट तो है कि वो ये कहे कि मेरा केस सुनो, मेरा केस सुनो। हम अदलिया को आज़ाद कैसे करेंगे? पाकिस्तान की एक चीज़ कंपेयर कर दे, इंडिया में अमेरिका में 90% जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हुए, फंडामेंटल राइट्स के केसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, वो कोई आम लोग नहीं लेके आए, वो सिविल लिबर्टीज यूनियन एसोसिएशन वाले लेके आए हैं। मैं वकला तंजीमों से इतना रिक्वेस्ट तो करूंगा कि हमने सिर्फ एक इल्तिजा की अदालतों से, हमारा केस लगाओ और इसको सुनो। हमने कभी ये नहीं कहा आइए जज सुने, ये जज ना सुने। हमने ये नहीं कहा हमारे हक में फैसले करो, लेकिन ये हम सबसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इतना तो हमारा हक है कि आपसे भी रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट हमारे केसेस की तो सुनवाई हो। यहाँ से इब्तिदा होगी तो आगे इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। हम आपका सब सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी हमारे वकला की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिस भी फॉर्म में होगी, इंशाअल्लाह ताला हम सपोर्ट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।